اے یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، یہ جذبات ہیں. یعنی کسی کی عمران خان سے اگر دوستی ہے تو نون لیگ والے اس کو اس بات پہ غصہ کر رہے ہیں کہ اس کی عمران خان سے کیوں دوستی. یار کیا کر رہے ہو؟ کسی کی نواز شریف سے دوستی ہے تو وہ غصہ کر رہے ہیں. یہ تو نہ ہوتا. یہ جو لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں نا انقلاب آئے گا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو یار، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کون سا انقلاب ہے؟ ایک حکومت ہے ایک چلے گی. اتنے یار پاگل ہیں. ساری حکومتیں اپنے سامنے دیکھی نہیں، پی ٹی آئی کی بھی دیکھی، نون لیگ. کیا فرق پڑا؟ کیا ہوا کیا بتاؤ. زرداری بھی کہہ رہے ہیں انقلاب لاؤں گا. او بھائی خدا کی قسم، لاہور کراچی کے سامنے پیرس ہے، پیرس. میں تو دنیا میں اتنا گندا کوئی شہر دیکھا ہی نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بدھو آندھا پینٹ بونگے نے لٹیا سے. کل میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو میں نے اندر، جب ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو اندر 3 لوگ بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں کہا آپ نے نماز پڑھ لی؟ وہ پی ٹی آئی والا مجھے کہتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں پڑھی. نون لیگ والے نے تو نہیں، یہ ٹی پی ایل والے کو میں نے کہا تم پڑھ لی؟ اس نے کہا میں پڑھا ایسا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو، بزرگوں، برخورداروں اور مستورات، جس بات کا زیادہ تذکرہ کیا جائے گا نا اس کو وجود مل جائے گا. جس کو زیادہ بولو گے، جس کو زیادہ سنو گے، اس کا یقین دل میں آئے گا. صحیح بولو گے، صحیح سنو گے، صحیح یقین دل میں آئے گا. غلط سنو گے، غلط بولو گے، وہی غلط یقین دل میں آئے گا. اور جو یقین دل میں آئے گا، جو یقین دل میں آئے گا، جو دل کا یقین بنے گا، اس کے حساب سے آگے ایکٹ ہوگا، عمل اس کے حساب سے ہوگا. یہ بڑی چھوٹی سی میں بات کر رہا ہوں، لیکن غور سے سمجھو گے تو، غور سے سنو گے تو بات سمجھ آئے گی کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ عمل یقین کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. جس چیز پہ یقین ہوگا وہ عمل ہوگا. جس چیز کا یقین دل میں ہوگا اس کا وہ عمل وہی ہوگا. اب جس کا یقین ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا عمل بتائے گا. وہ اللہ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. سارا زمانہ بھی اگر ایک طرف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی کھڑا ہو کے کہے گا کہ نہیں میں وہ کروں گا جو اللہ کہے گا، کیونکہ دل کا یقین بنا ہوا ہے. اور اگر اللہ کا یقین نہیں ہوگا، اللہ کے غیر کا یقین ہوگا، تو اس کا عمل پھر اس حساب سے ہوگا. آ رہی سمجھ بات؟ یقین ہمارا، دیکھو نا، اتنے دنیا میں 1,24,000 لکھے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں کہ 2,00,000 تشریف لائے. کوئی مکمل تعداد نہیں ہے ان کی، مفروضات ہیں اتنے آئے. لیکن جو بھی دنیا میں انبیاء تشریف لائے ہیں، یہ تو کسی کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ چن کے بھیجتے کہ نبی. اب کسی ایک نبی کی زندگی بھی، اگر آپ ایک نبی کی تعلیمات بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھ لو، تو کسی ایک نبی کی تعلیم میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں دنیا سنوار لو، لوگوں دنیا بنا لو، لوگوں مال کما لو، لوگوں گھر بنا لو. ایک نبی کی بھی بات آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہر نبی نے آ کے ایک ہی بات کی ہے، ہر نبی نے ایک بات کی ہے، لوگوں اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو، لوگوں اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو، لوگوں اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو. یار کوئی تو عقل کی بات کرنی چاہیے کہ اتنے انبیاء کرام جو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، کوئی تو آ کے کوئی اور بات کرتا سوائے اس کے.
سوائے اس کے کوئی اور ایک تو نبی آگے کہتا کہ لوگوں دنیا بناؤ. کوئی ثابت کر سکتا کسی نے کہا ہو کہ دنیا بناؤ؟ ہر کسی نے آ کے ایک ہی بات کی، لوگوں دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پڑ ہے، یہ مچکڑی کا جالا ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا، آخرت سامنے رکھ کے زندگی گزارو. ہمارا اصل ڈیسٹینیشن آخرت ہے. وہ لکھا ہوتا ہے نا قبرستان میں لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، وہ فضول لکھا. آخری آرام گاہ یہ نہیں ہے، یہ بھی راستے کی ایک چیز ہے. آخری آرام گاہ تو جنت ہے. یہ سب ایک ٹرانزٹ ہے. پہلے ہواؤں میں تھے ہم، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلے گئے، قبر سے آگے جانا ہے. یہ سفر ہے. سفر میں سفر والی زندگی گزارو. اب اس لیے یہ سفر والی زندگی وہ گزارے گا میرے دوستوں جس کا یقین ٹھیک ہو جائے گا. اب اس وقت چونکہ زمانہ ہے میڈیا کا، مصیبت یہ ہے کہ میڈیا پہ جو آ رہا ہے دیکھ رہے، صبح شام دوپہر ایسی چیز ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ ہر چیز وقت. یہ میں اس دن کہاں بیٹھا تھا تو کسی کے دفتر میں بیٹھا تھا تو 3-4 سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولوی ٹائپ میرے دس، اور تینوں چاروں نے موبائل پکڑے ہوئے تھے. تینوں چاروں موبائل سے بیٹھے. تو میں جا کے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو موبائل پکڑے ہوئے انہوں نے تینوں نے. میں بیٹھ کے سامنے تو میں نے کہا ایسا صاحب آپ تو کوئی پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں شکل سے. تو ایک دم کسی نے چوری پکڑ لی ہو نا ایسے ٹیلی فون چیک کر کے، اور کہا جی یار آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ لوگ بھی موبائل دیکھ رہے ہو. پھر آپ میں اور جو بچے ہیں دنیا کے جو نئے اگلے جنریشن کہتے ہیں اگلی جنریشن کو ٹیلی فون پکڑا دی، ان کے میں آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں اور شکل سے بالکل سمجھدار آدمی لگ رہے ہو. بس وہ دیکھ رہے ہیں. میڈیا اس قدر آ گیا ہے کہ ہر آدمی نے دیکھنا ہی میڈیا ہے. اور میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں میرے دوستو اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں اللہ کا غیر دیکھ رہے ہیں، اللہ کا غیر سن رہے ہیں، اسی کے مطابق. اور میرے بھائیو کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. ہم نے آگے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. یہ الیکشنوں کے دن کے، یہ کل الیکشن تھا، کتنی گہما گہمی ہے، کس قدر پچھلے مہینے سے کتنا شور مچا ہوا جی، کمپلین چل رہی، اوہو ایک عذاب مچا ہوا ہے. اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف. مصیبت یہ ہے کہ الیکشن چلو ٹھیک ہے، ووٹ بھی دینا چاہیے، ظاہر ہے یہ بھی بڑی ایک ذمہ داری کی بات ہے، ووٹ دو جس کو چاہے دو. لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی یعنی دلوں میں نفرتیں، دلوں کے اندر ایک دوسرے کی قدرتیں، جو یوتھیا ہے، یہ نون لیگ والا ہے، یہ جذبات ہیں. یہ پٹواری ہے، یہ شکلیں ہی عجیب بن جاتی ہیں کہتے ہوئے. اتنی نفرتوں کے ساتھ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ وہ نفرتیں شکلوں پہ آ جاتی ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو میری بات سن رہے ہیں یہاں بھی وہاں بھی، ہم خدائے پاک کی قسم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں ہیں. یاد رکھنا، نفرت والے لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوا کرتے میرے دوست. نفرت والے لوگ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ہو، وہ قومیں نہیں ہوتی، وہ بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ. اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے جس کے دل جڑے ہوئے ہوں. جن کے دل، اللہ نے کیوں قرآن میں کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آپس میں تفرقے میں، یہ آیت سب نے سنی بھی ہے نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑنا. تفرقے، ابھی تو ایک تفرقہ نہیں ہمارا ختم ہوا تھا کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وابی ہے، یہ ختم نہیں ہوا تھا معاملہ. اب یہ ختم شروع ہو گیا، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ فلاں. یہ بھی ایک عجیب نیا فرقہ شروع ہے. اے میرے ہاتھ جڑے ہیں خدا کے لیے. اب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، جس کو ووٹ دینا تھا دے دیا ہے. اب جس کی حکومت بن جائے گی بن جائے گی. اب تو نفرتیں نکال دو آپس میں.
اب نہ کسی کو کہے کہ یہ پٹواری ہے، یہ یوتھیا ہے، یہ نہ کرو، یہ الفاظ نہیں اچھے، یہ نہیں الفاظ اچھے۔ اب کہو کہ جس ہم نے ووٹ جس کو دینا تھا دے دیا، اب جس کی حکومت بننی ہے بن جائے، اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، اب تو جو دینا ہو گیا، اب تو حکومت بن جائے گی اس کی، وہ بن جائے، حالانکہ نہ کسی کا کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، نہ کوئی پتہ نہ کوئی تھو، لڑ رہی ہیں گھر میں کر کے، چلو کرنا جو کر لیا، اب ہٹ جاؤ خدا کے لیے، اب اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لو کہ یار معاف کر دو، جو یہ ہم اس میں فضول بکواس میں پڑ گئے تھے، بس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک، ووٹ دینا تو بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک دے ووٹ تو دے دو، جس کو دل کرتا ہے دے دو، کوئی پابندی نہیں۔ وہ خدا کے لیے یہ نفرت، نون لیگل ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ نحوست ہے جو دنیا بھی اجاڑ کے رکھ دے گی، آخرت بھی اجاڑ دے گی، یاد رکھنا۔ کیونکہ دلوں کی نفرتیں چہروں پہ آ جاتی ہیں، دلوں کی نفرتیں زبانوں میں، بولوں میں آ جاتی ہیں۔ اب جس کے ساتھ تم نفرت والا بول رہے ہو، پھر اس سے خیر کی توقع کرتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ یہ میں تو بول رہا ہوں تم سے نفرت کا بول، اور توقع کروں تم میرے سے خیر کرو گے، ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے، جب تم ایمان والے نہیں تھے، جب تم دین والے نہیں تھے، تمہارے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے، جب آپ اپنے پھٹے ہوئے تھے تو آپس میں لڑ کے مر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس کے اونٹ نے پہلے پانی پلا دیا، میرے اونٹ نے پہلے پلانا تھا، اس بات پہ 100 سال تک قتل ہوتے رہتے تھے، خاندان ایک دوسرے کے آپس میں ہی 100 سال تک قتل چلتے رہتے تھے، انہیں 2 مار دیے، انہیں 5 مار دیے، وہ قتل، جب دل پھٹے ہوئے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ ایمان کی محنت کی، لوگوں پہ آخرت کی محنت کی، تو اللہ ہی کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے، پھر کس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ پھر کیسے جڑ گئے؟ جو اونٹ کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے اور 100 سال تک قتل کرتے رہتے تھے، اب وہ جنگ احد میں 3 صحابہ، مختلف لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ، تینوں کا آخری وقت ہے، آخری وقت، تینوں بالکل موت کے سکرات میں ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں پانی لے کے پاس گیا ایک کے پاس، تو اس نے پانی وہ پینے لگا تو ایک ساتھ ایک اور مسلمان کی آواز آئی کہ پانی، اس نے کہا پہلے اس کو پلا دو، خود مرنے لگا ہے، خود موت آنے والی ہے، لیکن نہیں، پانی اس کو، جو اونٹ کے پانی پلانے پہ لڑتے تھے، جب ایمان اندر آ گیا تو کیسی محبت ہوگی، کہا اس کو پلا دو۔ اس کے پاس پانی لے کے گیا تو ایک اور کی آواز آئی پانی، انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ وہ اس کے پاس بھاگ کے پہنچا، وہ پانی مانگتا مانگتا اللہ سے، دنیا سے چلا گیا، واپس آیا تو واپس جس کے پاس آیا یہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، تیسرے کے پاس واپس آیا، پہلے کے پاس واپس آیا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ پانی دوسروں کو پلاتے پلاتے دنیا سے چلے گئے، دل ایسے محبت والے بن گئے۔ یہ تھی نبی کی محنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ جب محنت کی تو ایک دوسرے کے لیے جذبات اس طرح کے ہو گئے۔ جب محنت نہیں ہوتی تھی تو جذبات وہ تھے جو اس وقت ہمارے اوپر ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے لڑ رہے ہو یا اپنی پسند سے لڑ رہے ہو، کوئی حرج نہیں، جو چاہتا ہے پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں، جو نون لیگ کو پسند کرتا ہے اس کو کرے۔ لڑائی کر رہے ہو، جو اس بات پہ لڑ رہے ہیں میرے دوستوں اور دلوں میں نفرتیں رکھ کے بیٹھے ہیں، ان سے ورس قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ورس قوم ہے، گھٹیا قوموں کی نشانی ہے، یہ گھٹیا لوگوں کی نشانی۔ دنیا کی نظر میں بھی گھٹیا بن کے رہو گے، یاد رکھنا اللہ کی نظر میں بھی گھٹیا ہو جاؤ گے اگر دلوں کو اس طرح سے صاف نہ کیا۔ اللہ سے معافی، میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ان باتوں سے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے انس میرے بیٹے، اگر
اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. یہ نہیں کہا کہ ایسے ضرور ایسے کر، نہیں، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. کوئی مشکل چیز ہوگی تو ایسا کہا کہ اگر کر سکے، ورنہ نبی کا تو حکم ہوتا ہے کہ کرو. کہا نہیں میرے بیٹے اگر ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کر دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت سے پاک کر لے. اگر تو ایسا کر لے گا تو یاد رکھنا یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت میری یہ ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اتنی بڑی بشارت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کو صاف کروں. اب میں کہتا ہوں خدا کے لیے، اب یہ بات، یہ آج کے بعد جو میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کا ارادہ اور نیت کریں کہ ہم نے کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے، یہ نون لیگ والا ہے، ایسا نہیں کہنا. یہ نہ کہو خدا کے لیے. اس سے ہار جاؤ گے سب کچھ، قوم بھی ہار جاؤ گے، اپنا آپ بھی ہار جاؤ گے، گھرانے بھی ہار جاؤ گے، رشتہ داریاں بھی ہار جاؤ گے. دلوں کو صاف کر لو. اچھا جب دلوں کو آدمی صاف کرتا ہے نا، یاد رکھو، اور صاف کس طرح کرنا ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ تو میرا بھائی ہے، بس یہ اس کی اپنی سوچ ہے، کیا ہوا. دین نے تو یہ تک کہا ہے کہ کسی آدمی کو گناہ کرتے بھی دیکھو تو اس سے بھی خیر خائی اس سے اندر بھی نکال لو کہ نہیں ایسے ہو گیا ہوگا. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت پیش ہوئی، آگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی گناہ کبیرہ کی بات کر رہی ہے تو آپ نے منہ پھیر لیا. اس نے ادھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا. وہ پھر ادھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے. آپ نے کہا تجھے غلطی لگی ہوئی، ایسا نہیں ہوا ہوگا. بتاؤ. وہ کہہ رہی میں نے زنا کیا، آپ کہہ رہے تجھے غلطی لگی ہوگی. یعنی یہ ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں گناہوں پہ پردہ کیسے ڈالنا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کی چھپی ہوئی باتیں نکال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کسی کو نہیں پتا. کو میں تن دسنا جس قوم کا میرے دوستو یہ حال ہوگا کہ جس کو نہ اپنے نبی کی بات یاد ہے، نہ اپنے خود اللہ کی بات یاد ہے، نہ اپنے اسلاف کی باتیں یاد ہیں، نہ پتہ کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے تھے. ہمارے بڑے صحابہ ہیں، یاد رکھنا، اور نہیں کو بڑے، ہمارے بڑے صحابہ ہیں. ہمارے بڑے صحابہ کیا کرتے تھے جن کو یہ باتیں یاد ہی نہیں ہیں. کیا زندگی گزارنی انہوں نے، کیا ہوں گے ہم، بتاؤ. انسان صفات سے بنتا ہے میرے دوستو، انسان صفات سے انسان بنتا ہے. اگر صفات نہیں ہے تو پھر یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسانوں والی صفات ہی نہیں اس میں. انسانوں والی صفات سے انسان بنتا ہے. جن کو ہم نے ہیرو بنایا اپنا کہ جی یہ ہمارے ہیرو ہیں. اب میرا دل کرتا ہے کہ نہ بات کروں، مگر میں کیا کروں کہ یار کچھ تو سوچو. وہ کیا نام ہے وہ جو گانے گاتا ہے، وہ کیا راحت فتح علی خان، وہ کس طرح اپنے ملازم کو کس طرح مار رہا ہے، دیکھا نہیں وہ ویڈیو؟ دیکھیں. یہ ہیرو ہیں ہمارے، ہیرو. فالو کرتے ہیں لوگ ان کے فالوور ہیں لوگ. کیا کہنے اس فالوور کے بھی، کیا کہنے کہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے کیا کہنے. اور لوگ پہ کیا کہیں گے یہ کیوں مار رہا ہے، کہ نشے میں تھا کوئی بات نہیں، مار رہا ہے، یہ نشے میں ہی ہوتا ہے ہر وقت، اس لیے مار رہا تھا. کیا بات ہے. اے میرے پیارو، جب ہمارا یہ حال ہو جائے گا کہ ہمیں نہ کسی صفات کا پتہ انسانوں والی، نہ انسانوں والی بات کا پتہ،
تو دنیا میں ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہم ہو گئے ہیں. ساری دنیا میں رسوا ہو کے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ کیا ہوا بتاؤ، کیا ہماری ویلیو ہے دنیا میں؟ صحابہ دنیا میں اوپر کیوں گئے تھے؟ اپنی صفات کی وجہ سے، ورنہ جب تک یہ صفات اندر نہیں آئی تھی تو وہی تھے، انسان تو وہی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہی تھے، وہی تھے موجود. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی یہی تھے. معاذ بن جبل یہی تھے. خالد بن ولید یہی تھے. لیکن کیا ویلیو تھی ان کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ عمر تم اتنے بے وقوف تھے، تمہیں بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی. خالہ میری کہتی، خود فرماتے تھے کہ میری خالہ کہتی تھی کہ تم اتنے بے وقوف تھے، تمہیں بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی. لیکن وہ کہتے تھے جب سے میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنا ہاتھ دیا سرکار مدینہ کے ہاتھ میں، اور صرف ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ تو ہم نے بھی دیا ہوا ہے، صرف ہاتھ نہیں دیا، حضور والی زندگی کو اوڑھ لیا. ایک دفعہ خلیفہ بنے تو جا رہے تھے کہیں، ایک واقعہ لکھا اس میں پتہ نہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے تو جا رہے تھے اور ساتھی بھی ساتھ جا رہے تھے، تو ایک جگہ نا ایسے یوں کر لیا جیسے اوپر کوئی چیز ہو نا، سر ایسے کیا. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ نے ایسے کر کے کیوں، مطلب اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے کیوں کیا، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کر رہا تھا تو یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس درخت کے نیچے سے حضور ایسے گزرے تھے. اب درخت تو نہیں ہے لیکن جیسا میرا آقا نے کیا تھا میں ویسے ہی کرنا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر پہنچایا تھا ان صفات کی وجہ سے کہ اپنے نبی کی ہر بات کو اپنے اندر لے آئے. اس پہ اللہ نے ان کو عزتیں دی تھیں. خالی نعیم احمد نام رکھنے پہ نہیں فیصلہ ہوا تھا، عمر نام رکھنے پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، وہ صفات سے فیصلہ ہوا تھا. جو اللہ نے اپنے حبیب کو صفات عطا فرمائی تھی ان سے فیصلہ ہوا تھا. اور حبیب کی کیا صفت ہے؟ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت ہے کہ میرے دل میں کسی کی کوئی نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت. اپنے دل سے اپنے ایمان سے پوچھ کے دیکھو کیا ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو پی ٹی آئی نون لیگ پہ قتل کرنے پہ جا رہے ہیں، ہم کیا قوم ہیں؟ لیکن اللہ نے توبہ کا ایک سسٹم رکھا ہے. توبہ نہ ہوتی تو ہم مر گئے تھے. ہم ابھی بھی توبہ کر لیں اس بات سے، ہٹ جائیں اس بات سے. وہ بات سنو کیا کہہ رہے ہیں یار. کسی جس پہ وابستگی رہ پئی، کسی سے دوستی رہ پئی. یعنی کسی کی عمران خان سے اگر دوستی ہے تو نون لیگ والے اس کو اس بات پہ غصہ کر رہے ہیں کہ اس کی عمران خان سے کوئی دوستی. یار کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کسی کی نواز شریف سے دوستی ہے تو وہ غصہ کر رہے ہیں، یہ تو نہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر، یہ زندگی گزار رہے ہو؟ یہ لائف ہے؟ اس لائف گزارنے والا، اپنے دلوں کے اندر یہ نفرت رکھنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. یاد رکھنا، میں سے لکھوا لو بات یہ. اگر توبہ نہ کی تو، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، دلوں میں نفرتیں رکھ کے مر گئے، پی ٹی آئی کی نون لیگ کی نفرت رکھ کے مر گئے، اوپر بھی 2 پیسے مولنے پڑے گا. یاد رکھنا. اور یہاں بھی ذلیل ہوتے پھریں گے. اپنے اندر صفات پیدا کر. یہ آخر مرنے والے ہیں یار، جانے والے ہیں. یہ دیکھو کہ میں نے آج فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. جس کی آج فجر کی نماز مسجد میں نہیں آئی،
اس نے بہت بڑا لاس کر دیا ہے. یہ ہے وہ نقصان. خدا کی قسم جو مرضی پرائم منسٹر بن جائے یہ نقصان نہیں ہے کہ میرے ووٹ والا بندہ پرائم منسٹر بنا کہ نہیں بنا. یہ نقصان نہیں ہے. یہ نقصان ہے کہ میری نماز گھر پہ آ گئی تھی. اور اس سے کھربوں گنا بڑا نقصان ہے کہ میں نے فجر آج پڑھی ہی نہیں. اس سے بڑا کیا نقصان ہے. ایک میرا دوست الیکشن لڑ رہا تھا, میں اس کے دفتر میں 2-3 دفعہ جانا آنا میرا ہوا. تو ظہر کا ٹائم تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اندر دفتر میں, بہت سارے لوگ. تو میں نے کہا, میں لڑکوں کو جو ہم کام کر, میں نے کہا بیٹا صفحے بچھاؤ. میں کہا چلے وضو کریں, نماز کا ٹائم ہو گیا. آدھے لوگ اٹھ کے چلے ہی گئے. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, چلے ہی گئے. کچھ بیچ میں سے وضو کر کے آ گئے, کچھ بھاگ بھوگ گئے. ایک دم وہاں سے جیسے کوئی کمرے میں سے شیر نکل آیا. پتہ ہی نہیں نفع کس میں نقصان کس میں. وہ اس بات پہ الیکشن لڑنے کے لیے لوگ, میں دیکھ رہا تھا رات, ابھی رزلٹ نہیں آئے تھے, رات کو 12 بجے اسی طرح الرٹ کھڑے تھے. 2 3 بجے تک لوگ آر او کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھی. فجر بھی ادھر ہی آ گئی, گزر بھی گئی, عشاء بھی گزر گئی, فجر بھی گزر گئی. رزلٹ لے رہا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے رزلٹ لے رہا ہے, نماز چلی گئی. نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ دیکھو نا, اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. کل میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو میں نے اندر, جب ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو اندر 3 لوگ بیٹھے تھے. میں کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں اپنا پی ٹی ایل ہوں, پی ٹی ایل کا ٹی پی ایل, میں وہ طریق لبیک کا ہوں. دوسرے کو میں نے تم کون, تم کس کے؟ اس نے کہا جی میں نون لیگ. انہوں نے تم؟ انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی. اب ووٹ اس وقت بجے تھے وہ تقریباً 3:45. تو میں نے کہا آپ نے نماز پڑھ لی؟ نماز پڑھ لی. تو وہ پی ٹی آئی والا مجھے کہتا یہ جھوٹ نہیں بولنا, نہیں پڑھی. نون لیگ والے نے تو انہوں نے کہا جی نہیں. یہ ٹی پی ایل والے کو میں نے کہا تم پڑھ لی؟ اس نے کہا جی میں پڑھا ایسا کروں. پتہ نہیں کتوں پڑھا. یعنی وہ 3 لوگ جو اندر بیٹھے لوگوں سے ووٹ لے رہے تھے, ووٹیں لگوا رہے تھے, ان میں نماز نہیں پڑھی کسی نے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نقصان نفع کی چیز کیا ہے. اور بڑا کام کر رہے تھے وہ بیٹھے, پریزائڈنگ افسر فلانے. میں کہا جی آپ, انہوں نے کہی بس ڈیوٹی کرنے میں کی کریے جی. یعنی ہم اتنی دور چلے گئے ہیں, اتنی دور چلے گئے. یعنی ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کچھ بھولے ہوئے ہیں. یہ بھی بھول گئے کہ میں بھولا ہوا. مسلمان نماز کا نہیں پتا اور کامیابی ڈھونڈتا ہے دنیا میں. حد ہی ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یار میں یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے, میری گاڑی کھڑی ہے, یہ ابھی جمبو جٹ بن جائے گی, یہ اڑ جائے گی ابھی. یہ ایسی بات ہے. اللہ کو جانتے نہیں, مسلمان کو نماز کا نہیں پتا, مسلمان کو ایک دوسرے سے محبت کا نہیں پتا, مسلمان کو اسلام والی زندگی کا نہیں پتا, کچھ پتہ ہی نہیں. پاکی ناپاکی کا نہیں پتا کہ کس سے پاک ہو جاتا ہوں, کس سے ناپاک ہوں, کچھ پتہ ہی نہیں. اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ دنیا میں انقلاب آئے گا. حکومتیں بدلنے سے انقلاب آئے گا. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم آنے کے انقلاب آئے گا, نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے انقلاب آئے گا. انقلاب کا مطلب جانتے ہو؟ کون جانتا ہے؟ کوئی کون بتائے گا انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب کا کوئی بتا سکتا ہے؟ انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ انقلاب
قلب کہتے ہیں دل کو، انقلاب کا مطلب ہے دلوں کا پھر جانا، انقلاب کا مطلب ہے دلوں کا پھر جانا۔ اور یہ جو سیاستدان انقلاب لا رہے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ انقلاب ایسا ہے کہ جیسے کسی نے لکھا کہ ایک بندر ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھا تھا، سب سے اوپر، تو ایک بندر نیچے سے گیا، اوپر پہنچتا 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 اس کی ٹانگ پکڑی، اس کی ٹانگ پکڑ کھینچ کے نیچے پھینک دیا اور خود وہاں بیٹھ کے کہنے لگا انقلاب آ گیا۔ یہ ہے انقلاب۔ او بابا کم از کم لفظ کے معنی تو سمجھو یار، خدا کا واسطہ۔ یہ جو لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں نا انقلاب آئے گا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو یار، دھوکہ دے رہے ہیں۔ انقلاب کے تو لفظی معنی یہ نہیں ہیں، انقلاب کے لفظی معنی دلوں کا پھر، انقلاب انبیاء لاتے ہوتے ہیں، حضور لائے تھے انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھا انقلاب، دل پھر گئے۔ کل کے جن کو لوگ لٹیرا کہتے تھے وہ ولی بن گئے، یہ ہوتا ہے انقلاب کیا؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ ایک حکومت ایک چلے گی، اتنے یار پاگل ہیں ہم۔ ساری حکومتیں اپنے سامنے دیکھی نہیں، پی ٹی آئی کی بھی دیکھی، نون لیگ، کیا فرق پڑا؟ کیا ہوا کیا بتاؤ؟ پھر بھی سمجھ نہیں آتی بات کی، پھر بھی کہہ رہے کہ انقلاب، پھر کہہ رہے انقلاب آ جائے گا۔ زرداری بھی کہہ رہے ہیں انقلاب لاؤں گا۔ ہائے خدا کی قسم، لاہور کراچی کے سامنے پیرس ہے، پیرس، اتنا گندا شہر، اتنا گندا، میں تو دنیا میں اتنا گندا کوئی شہر دیکھا ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں انقلاب۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بدھو آندا پنڈ بونگیاں لٹیا سے، بدھو آندا پنڈ بونگیاں لٹیا سے، یہی ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں، اگر آپ نے عقل نہیں کرنی تو پھر یہی ہوگا۔ خدا کے لیے لفظوں کے کم از کم لفظوں کے معنی سیکھ لو، خدا کے لیے یہ سیکھ لو کہ انقلاب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں انقلاب آئے گا، یہ نہیں ہوتا۔ انقلاب تو ہوتا ہے جب دل پھر جاتا ہے۔ کل تک میری زندگی اللہ کی نافرمانی پہ تھی، آج میری زندگی اللہ کی طرف مڑ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ آج کے بعد میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاروں گا اور کسی کو کچھ نہیں سمجھوں گا، کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھوں گا، کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھوں گا، صرف اللہ کو سمجھوں گا، اور سمجھوں گا، میں یقین کروں گا کہ کامیابی صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر میری زندگی اس پہ آ گئی تو یہ ہوگا انقلاب۔ اور یہ انقلاب لانے کے لیے انبیاء دنیا میں آیا کرتے تھے، اسی کی محنت کرتے تھے۔ اور لوگوں دلوں کا یقین بدل لو، تمہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کس چکر میں پڑے ہو۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ سب انقلابی بھی ادھر رہ جائیں گے ادھر بھی۔ اگلی زندگی تمہارا فیصلہ ہوگا کہ بتاؤ دل کا یقین کیا تھا اور زندگی کس کے طریقے سے گزارتے تھے، اس پہ ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آج ہی باری ہو، کون جانتا ہے کس کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کون جانتا ہے کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کون جانتا ہے کسی کا آخری دن ہے آج، اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، کپڑا پہنچ چکا ہے، وہ اور نعرے مار رہا ہے، وہ پیچھے۔ انہوں نے کہا، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بندہ اگلے 100 سال کی باتیں کر رہا ہے، میں 10 منٹ بعد تو لینے آیا ہوں اسے، یہ تو جانے لگا ہے، یہ باتیں کیا کر رہا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں، کیا کر رہا ہے؟ 10 منٹ ہیں اس کے پاس، 10 منٹ بعد واپسی ہے اس کی، وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اللہ سے معافی مانگیں اپنے پچھلی بات پہ، اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں رکھنی۔ ووٹ جس کو ڈالنا ہے ڈالیں، جس کو کہنا ہے کہو، لیکن ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ کس کی زندگی میں اللہ کے حکم زیادہ ہیں اور نبی کے طریقے زیادہ ہیں۔ اس پہ فیصلہ کریں گے ہم، اس پہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا